مولا جائے منتظر آج سارا جہاں ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جہلیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واہلک اعداءہم اجمعین۔ گفتگو ہماری معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف پر تھی، اور اس مختلف سارے ایک عظیم موضوع میں سے ہم نے ایک قطرہ، ایک کرن کو اٹھایا، جس کے ضمن میں گفتگو کی وہ دعائے ندبہ، یعنی میرے مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے غم میں پڑھی جانے والی دعا ہے، جو میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے جس کی تلاوت فرمائی۔ جو گزشتہ گفتگو میں نے عرض کیا، کچھ فراز میں نے دعائے ندبہ کے پڑھے اور ان کی تھوڑی سی وضاحت کی، اپنے محترم سامعین کو بتایا کہ کس طریقے کے ساتھ میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے اپنے آخری بیٹے کو پکارا، اور بتایا اپنے چاہنے والے شیعان علی ابن ابی طالب کو کہ اس طریقے کے ساتھ آپ اپنے آخری امام علیہ السلام کو پکاریں، اس طریقے کے ساتھ امام علیہ السلام کے غم میں آنسو بہائیں، یہ طریقہ ہے، یہ دروازہ ہے۔ تو اسی دعائے ندبہ میں ایک فراز ہم پڑھتے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، فَاجْتَسَسْتَ، وہاں پہ کہ جب میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو اس کے بعد مولا کیا کریں گے، تمام کی تمام جو ہیں وہ ظالمین کو جڑوں کے ساتھ اکھیڑ دیں گے، جتنے بھی ان کے اصول الظالمین، جو ظالمین کی اصل ہیں، وہ سب ختم کر دیں گے۔ اور پھر پڑھتے ہیں کہ اَيْنَ مُعِزُّ الْأَوْلِيَاءِ وَمُذِلُّ الْأَعْدَاءِ، کہاں ہے وہ میرا مولا جو اپنے محبین، اپنے چاہنے والوں کے لیے عزت بن کر آئیں گے، ان کے لیے عزت ہوں گے، وَمُذِلُّ الْأَعْدَاءِ، اور جو میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے دشمن ہیں مولا انہیں ذلیل خوار کریں گے، ان کے لیے ذلت ہو جائے گی، تنگ زندگی ہو جائے گی، خواری ان کے لیے ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جب سارا ایک واقعہ ہوگا، امام علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے، تو اس وقت دعائے ندبہ میں ایک عظیم جملہ ہے، وَنَقُولُ، تو ہم سارے اس وقت مل کر کہیں گے کیا، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ کہ جب امام زمانہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے، اس وقت ہر اللہ کی مخلوق یہ کہے گا، الحمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے۔ کیا معرف ہے، کیا کمال ہے اس جملے کے اندر۔ ابھی ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں، فکر کریں، تھوڑا سا تفحص کریں، تعقل کریں، دقت کریں، ایک عظیم معارف ہیں۔ دیکھیں میرے محترم سامعین، پہلے تو حمد فقط اور فقط ذات حق کی ہے، ذات حق کے غیر کی حمد نہیں ہے، اس میں حصر یہاں پہ پایا جاتا ہے۔ ہم جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہاں پہ عربی قواعد کے لحاظ سے، کیونکہ مبتدا کے اوپر ایک عربی قاعدہ ہے کہ جب بھی اس کے اوپر الف لام آ جاتا ہے تو وہاں پہ حصر کا معنی دیتا ہے وہ، کیونکہ الحمد عربی قواعد کے لحاظ سے یہاں پہ مبتدا ہے، ابتدا یہاں سے اور ابتدا مبتدا ہے، اس کے بعد خبر بعد میں آئے گی، تو اس کے اوپر کیونکہ الف لام آ گیا کہ الحمد، تو جب بھی مبتدا کے اوپر الف لام آ جائے تو وہ حصر کا معنی دیتا ہے، یعنی کیا، ہم ایک دفعہ ترجمہ یہ ہے کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، تو یہاں پہ حصر نہیں ہے، اس کا یہ معنی بھی ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر کے لیے بھی حمد ہے،
لیکن اگر ہم یوں ترجمہ کریں حمد ہے تو فقط اس ذات حق کے لیے حمد ہے، یہاں پہ حصر ہے، یعنی اس کی غیر کے لیے حمد نہیں ہے، حمد فقط ذات حق کے لیے. تو یہاں پہ کہیں گے الحمدو، ہم جب پڑھتے کہتے ہیں الحمدو، حمد ہے تو فقط ذات حق کے لیے، یعنی ذات حق پروردگار کہ غیر کے لیے حمد نہیں ہے، حمد فقط اللہ کے لیے. اچھا اب یہ حمد کون کون کر رہا ہے تاکہ وہ دعا ندبہ کا وہ جملہ وہ فراز سمجھ آئے، اور ایک عظیم میں نے بھی واقعی نہیں کمال ہے اس کے اوپر انسان اگر دقت کرے تو وہ میں اس کو یہ سارے مقدمے باندھ رہا ہوں کہ وہ دعا ندبہ کا فراز واضح ہو کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ہم کیا کہیں گے الحمد نقولو، تو ہم سارے کہیں گے الحمد للہ رب العالمین. یہ فراز واضح کرنے کے لیے میں مجبور ہوں کہ کچھ مقدمتاً گفتگو کروں تاکہ بات بالکل اظہر ہو سکے، واضح ہو سکے. اب قرآن میں دیکھیں کون کون ذات حق کی حمد کر رہے ہیں. آیا فقط انسان بنی آدم ذات حق کی حمد کر رہے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. ہم کون سی بنی آدم کہاں پر ذات حق کی حمد کر رہے ہیں؟ یعنی میں نفی نہیں کر رہا مطلقاً، یعنی وہ حقیقی حمد تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے. جو کچھ حمد اب اتنی بھی بنی آدم ہے اس میں سے پھر مسلمان کتنے کم ہیں، ایک پورا اللہ کی مخلوق ہے، انسانیت ہے، اس میں سے پھر مسلمان کا دائرہ لے، وہ مسلمانوں میں سے بھی کتنے افراد ہیں کہ جو نماز فریضہ الہیہ کو پڑھتے ہیں. تو ایک قلیل سی تعداد ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے. انشاءاللہ ذات حق مہربانی کرے اور یہ ہماری عبادات اپنی برگاہ میں قبول کرے. تو اس کے علاوہ کون کون سا ہے جو ہمیں چیز دکھ نہیں رہی، جو چیز ہمیں سنائی نہیں دے رہی، اور وہ بھی ذات حق کی حمد کرتے ہیں. آئیں قرآن کی طرف چلیں بات واضح ہو. سورہ جمعۃ المبارکہ ہر کوئی تلاوت کرتا ہے جس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح کر رہی ہے، تحلیل کر رہی ہے، تقدیس کر رہی ہے، ذات حق کی حمد کر رہی ہے. کون؟ یسبح للہ، اس ذات ہے ما، وہ چیز جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے. یعنی یہاں پر ذل عقول نہیں ہے، ہر کوئی ہے مراد ہے. فقط من جو ہے ذل عقول کے لیے آتا ہے، ما سے جب آ جائے تو سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، کیا زمین و آسمان میں؟ یہ درخت ہیں، یہ چرند ہیں، یہ ریت ہے، یہ خاک ہے، یہ زراعت ہے، یہ پانی ہے، یہ ہوا ہے، جو کچھ بھی آپ تصور کریں سب ذات حق کی حمد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہر کوئی اس کو سجدہ کر رہا ہے، ہر کوئی اس کی تحلیل بتا رہا ہے، تحلیل کر رہا ہے، ہر کوئی اس کی تقدیس کر رہا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ ایک آیہ مجیدہ. دوسری آیہ مجیدہ میں ذات حق کیا ارشاد فرما رہے ہیں وما من شیء الا یسبح بحمدہ. فرمایا کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو ہے مگر الا کیا کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور اللہ کی حمد کر رہی ہے. اب یہاں پر خود ما من شے، خود شے انکر النکرات میں سے ہے، یعنی بہت زیادہ نکرہ ہے. یعنی میں اس کو یوں عرض کروں کہ ہر وہ چیز جس کا خالق اللہ ہے وہ شے ہے. اس کا دائرہ اور بھی وسیع کیا جا سکتا ہے، ہر چیز شے ہے. آپ دیکھیں ریت کا ذرہ اس کو بھی شے کہتے ہیں. یہ چرند پرند، درخت، ہوا، پانی، در و دیوار، جو کچھ ہے وہ اللہ کی شے ہے. ذات کیا فرما رہے ہیں ما من شیء، کوئی چیز نہیں ہے مگر ہاں ہے کیا یسبح بحمدہ، کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور اللہ کی حمد کر رہی ہے. بس اس سے ثابت ہوا کہ درخت بھی اللہ کی حمد کر رہے ہیں، یہ چرند بھی اللہ کی حمد کر رہے ہیں، یہ پرند بھی اللہ کی حمد کر رہے ہیں، یہ حیوانات بھی اللہ کی حمد کر رہے ہیں، یہ درخت بھی اللہ کی حمد کر رہے ہیں، یہ در و دیوار بھی اللہ کی حمد کر رہے ہیں. اللہ کی ہر مخلوق ہر وقت اس کی حمد و تحلیل کر رہی ہے، اس کی تقدیس بتا رہی ہے، اس کی عبادت میں مشغول ہے. یہ وجہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے عظیم مفسر علامہ طباطبائی جن کی تفسیر المیزان ہے، خدا علیہ رحمت کر، ایک عظیم عارف، ایک عظیم مفسر جن کی تفسیر المیزان کو اہل سنت نے جب پڑھا تو انہوں نے کہا اگر 100 سال یعنی 1 صدی بھی تفسیر نہ لکھی جائے تو المیزان تفسیر کافی ہے. ایسی عظیم تفسیر ہے وہ، ایسے معارف ہیں اس کے اندر.
تو وہ علامہ طباطبائی اعلی مقامہ، ان کے شاگردان کہتے ہیں کہ وہ آخری عمر میں کہتے تھے کہ مجھے در و دیوار کی تسبیح و تحلیل سونے نہیں دیتی، کیونکہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے کانوں پر حجاب ہے، پردہ ہے، ہم ان چرند پرند در و دیوار کی تسبیح و تحلیل کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں آ سکتی، کیونکہ گناہ ہے، گناہ مانے ہے، گناہ دیوار ہے، یہ حجاب ہے، یہ پردہ ہے۔ کیونکہ عارف شخص تھے، عظیم عارف تھے، تو ان کے وہ پردے ہٹے ہوئے تھے، وہ حجاب ہٹ گئے تھے، تو وہ کہتے تھے آخری عمر میں مجھے ان کی تحلیل، ان کی تسبیح، ان کی تقدیس در و دیوار چرند پرند کی سونے نہیں دیتی۔ اور یہ وجہ کہ کئی عرفات جو ہے وہ آدھا گھنٹہ لگاتے تھے اپنے کمرے سے مکھی کو نکالتے ہوئے، لیکن مارتے نہیں تھے۔ تو پوچھو بھئی مارتے کیوں نہیں ہیں؟ تو کہتے اس لیے کہ یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہم کیوں ایسی مخلوق کو ماریں اور رکاوٹ بن جائیں کہ وہ اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ ہمیں شعور نہیں ہے، قرآن میں خدا فرما رہے تمہیں سمجھ نہیں پاتے اس بات کو، تمہیں تفقع نہیں ہے، تم نہیں پہنچ پاؤ گے اس مطلب تک کہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کو تسبیح کر رہی ہے۔ تو یہ بس سارے میں مقدمے باندھ رہا ہوں فقط اس بات کے لیے کہ وہ جملہ واضح کر سکوں دعا ندبہ والا، کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف تشریف لائیں گے تو میرے مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نقول، اللہ کی ساری مخلوق یہ کہے گی، اب فقط انسان نہیں کہے گا، چرند پرند حیوان ہر کوئی کہے گا الحمدللہ رب العالمین، حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ تو ہم ابھی بھی کر رہے ہیں، بس یہ میں سمجھانا چاہتا تھا، یہی میں نے مقدمے باندھے میں بات واضح کر سکوں۔ ہم تو ابھی بھی ہو رہی ہے، ہم تو پہلے بھی ہو رہی تھی، ہم تو بعد میں بھی ہوتی رہے گی۔ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیوں ہم کہیں گے نقولو، کیوں ہم کہیں گے الحمد ہے اس اللہ کے لیے جو ہم فقط اس اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ جو عالمین کا رب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی حمد اللہ کی ابھی تک ہوئی ہی نہیں ہے، اس اللہ کو حقیقی سجدہ ابھی تک نہیں ہوا، اس اللہ کو حقیقی حمد ابھی تک نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ابھی تک حقیقی فضا ہوائے توحید نہیں آئی، ابھی شرک نفاق اس کی فضا ہے، اس کا ماحول ہے۔ ابھی جب تک حقیقت توحید متحقق نہیں ہوئی، حقیقی توحید اس وقت متحقق ہوگی، اس وقت دنیا تک پہنچے گی جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جب شیطانیت ختم ہو جائے گی، جب کفر و نفاق کی فضائیں ختم ہو جائیں گی، فقط وحدانیت ہو جائے گی، فقط وحدانیت کی ہوا ہوگی، ماحول فقط وحدانیت کا ہوگا۔ اور اس وقت اللہ کی نعمت عظمیٰ، حقیقی نعمت عظمیٰ جب آئے گی تو ہم کہیں گے حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اور پھر جب یہ سارا ماحول بن جائے گا پھر اس اللہ کو حقیقی سجدہ ہوگا، کیونکہ شیطانیت نہیں ہوگی، فقط رحمانیت ہوگی۔ وہ حقیقی حمد اس وقت اللہ کی ہر مخلوق کو کرنے میں لطف آئے گا جب یوسف زہرا، جب امید زہرا، جب امید حسین ابن علی، جب امید زینب بنت علی اسیر شام سلام اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائیں گے میرے مولا، اس وقت اللہ کی ہر کوئی حقیقی تسبیح کرے گا، اللہ کی حقیقی حمد کرے گا، پھر سجدوں میں لطف آئے گا، پھر عبادت میں لطف آئے گا، پھر قرآن پڑھنے میں لطف آئے گا، پھر روزہ رکھنے میں لطف آئے گا۔ کیوں؟ اللہ کی نعمت عظمیٰ جب آ جائے گی، جب پھر سجدہ کرے گا تو انسان کہے گا اب سجدے سے سر اٹھاؤں گا نہیں۔ کہاں کب آئے گا وہ ایسا وقت؟ اس کو سمجھیں۔ آج کیوں عبادات میں مزہ ہمیں نہیں آ رہا؟ اپنی کوتاہیاں ہیں، لیکن جب وہ میرے مولا آ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر شیطانیت نہیں ہوگی، فقط رحمانیت ہوگی، فقط وحدانیت ہوگی۔ اس کی حقیقی وحدانیت کو دنیا تک میرے مولا امام زمان علیہ السلام پہنچائیں گے۔ ہر کوئی کہے گا حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ سبحان اللہ، کیا وقت ہوگا، کیا وہ گھڑی ہوگی جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا، سمجھے اس مطلب کو، نقول الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اسی دعائے ندبہ میں یہ ایک فراز تھا، اسی وضاحت کرنا چاہتا تھا۔ ایک اور فراز عظیم ہے، اس کے بعد ہی جب دعائے ندبہ ختم ہونے کے مراحل میں جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کافی سارے فراز ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ نے عالی گفتگو میں بھی اس کے دیکھوں گا، جو مہم فراز ہیں ان کی میں وضاحت کر سکوں آپ تک۔
انشاءاللہ جو باقی جتنے بھی جلسات وقت ہے میرے پاس انشاءاللہ میں ان میں اوپر گفتگو کروں گا. لیکن ایک عظیم فراز ہے اس کے بعد ہی، وہ کیا ہے؟ ہم جب دعا مانگتے ہیں، دعا ندبہ ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں وَحَبْ لَنَا رَحْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ، اے میرے اللہ عطا فرما ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی رحمت، امام زمانہ علیہ السلام کی رافت عطا فرما. یہاں پر بڑا مطلب ہے، اگر اس کو میں مکمل کھول سکا اور آپ تک پہنچا سکا تو بڑے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، بہت زیادہ، اور دو کی بات واضح ہو جائے گی. ایک مرتبہ ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اے میرے کریم اللہ، رحیم اللہ، آپ کو واسطہ ان چہاردہ نوار الہیہ کا کہ اپنی رحمت دے، ہمیں بیٹا دے، ہمیں رزق دے، ہماری گھر سے بیماریاں دور کر، ہمارے قرض عطا کر، مشکلات دور کر، بران رحمت کا نزول کر. تو ہم ان چہاردہ نوار الہیہ کو ذات حق کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر کہتے ہیں میرے اللہ آپ کو ان کا واسطہ ہمارا یہ کام کر دے. یہ ایک طریقہ. دعائے ندبہ میں ہم یہ نہیں کہہ رہے میرے اللہ آپ کو واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کا کہ اپنی رحمت دے. ہم یہ نہیں کہہ رہے میرے اللہ آپ کو واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کا اپنی رحمت دے. نہیں، وہب، اے میرے اللہ دے لنا ہم کو کیا دے؟ رحمتہ و رحمتہ، امام زمانہ علیہ السلام کی رحمت ہمیں دے، رؤفت دے، رحمت دے. تو اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ آیا دو رحمتیں ہیں؟ رحمت تو اللہ کی ہے، رحمت تو اللہ کی ہے، رؤوف تو اللہ ہے، رحیم تو اللہ ہے، رحمت تو اللہ کی ہے. اور ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں میرے اللہ وہب دے لنا ہم کو کیا دے؟ امام زمانہ علیہ السلام کی رحمت دے. آپ غور فرمانا اور بڑا مطلب حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی رحمت دے، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی رحمت دے. تو یہ تو شرک ہو جائے گا. کیا اس کا معنی ہے؟ کس طریقے سے ہم اس مطلب کو حل کریں گے؟ یہاں پر یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قطعاً یہ نہ سمجھنا کہ دو رحمت ہیں، دو رحمتیں نہیں ہیں یا دو رحمتیں نہیں ہیں. رحمت فقط اللہ کی ہے، بس رؤفت فقط اللہ کی ہے. آئیں پھر چلیں قرآن میں. اس مطلب کو حل کرنے کے لیے ہم کچھ قرآن کا سہارا لیں گے، آیات کی تلاوت کریں گے تاکہ بالکل مطلب آپ کے لیے واضح ہو سکے اور واقعی حقیقی توحید اور حقیقی ولایت پتہ چل سکے ہمیں، تاکہ ہم شرک سے بچ سکیں. اور اس طرح دوسری دونوں طرف سے اگر ہم اس مطلب کو نہ سمجھیں، دائیں پھسلیں تو مسئلہ، بائیں جائیں تو مسئلہ، حقیقی مطلب کو لیں، حقیقی عرفان کو ہم حاصل کر سکیں. سورہ توبہ کی آپ تلاوت کریں تو سورہ توبہ کی جو آخری آیات مجیدہ ہے، لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ آیت مجیدہ، وہاں پہ ذاتی حق کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آواز قدرت آ رہی ہے، میرا رسول جو ہے یہ رؤوف ہے، یہ میرا رسول رؤوف اور رحیم ہے. اب اسی قرآن کے اندر آپ مطالعہ کریں، جگہ جگہ ذات حق ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ اللہ رحیم ہے، اللہ رؤوف ہے. تو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ رسول رؤوف ہے، رسول رحیم ہے. تو اب کیا یہاں معنی ہے؟ یا پھر آئیں قرآن کے اندر، قرآن میں ذات کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بعض مقامات میں فرمایا کہ جب روح کی بات آئی کہ روح قبض کرنے کی، موت کی باری آئی، تو کبھی کہا کہ میں اللہ آنے کے بعد آپ کی روح قبض کروں گا، کبھی کہا کہ میرے رسول روح قبض کریں گے، اور کبھی کہا کہ ملائکہ روح قبض کریں گے. اب ایک ہی قرآن ہے اور ایک ہی فعل ہے روح کا قبض کرنا. کبھی اس روح قبض کرنے کی نسبت خود اللہ اپنی طرف دے رہے ہیں، کبھی اسی روح قبض کرنے کی نسبت اپنے رسولوں کی طرف دے رہے ہیں، اور کبھی اسی روح کو نکالنے کے موت کی جب باری آتی ہے، یعنی وہی روح قبض کرنے کی باری، تو اپنے ملائکہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں. تو فعل تو ایک ہے. تو اب کیا ہوا؟ اللہ ذات حق جل جلالہ عز شانہ وہ روح قبض کرتے ہیں، وہ موت دیتے ہیں، یا رسول یہ کام کرتے ہیں؟ نہ، یا بلکہ ملائکہ یہ کام کرتے ہیں. اب ایک فعل ہے اور تین آیات مجیدہ ہمارے پاس آئی. یا جس طرح کیا کہ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت مجیدہ کی تلاوت کرے، جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے میرا رسول رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. اور جگہ جگہ پہ قرآن میں خود اللہ فرما رہا ہے کہ میں اللہ رؤوف ہوں، میں اللہ رحیم ہوں. یہ سارا میں مقدمے پھر باندھ رہا ہوں اسی دعا ندبہ کے اس فراز کو واضح کرنے کے لیے، جہاں پہ فرمایا وَحَبْ لَنَا رَحْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ، اے میرے اللہ مجھے امام زمانہ علیہ السلام کی رحمت دے، اے میرے اللہ مجھے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی رحمت دے.
اس مطلب کو کیسے ہم حل کریں گے؟ اب قرآن کے اندر بھی یہ ہے، تو یہاں پہ بزرگان نے اس کی بڑی پیاری سی وضاحت فرمائی، مطلب بڑا آسان کر دیا، اور بہت سے قواعد اگر یہ قاعدہ ہمارے ذہن میں آ جائے بہت ساری مشکلات سے ہم بچ جائیں گے، اور مطلب بالکل واضح ہو جائے گا۔ اور وہ یہ بات ہے میرے محترم سامعین، کبھی دعیت کے قائل نہیں ہونا، کبھی دو چیزوں کا نہیں ماننا، ایک ہی چیز ہے فقط، بس وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو کچھ بھی ہے رحمت فقط اللہ کی ہے، ارادہ فقط اللہ کا ہے، موت فقط اللہ کی ذات دیتی ہے، حیات فقط اللہ کی ذات دیتی ہے، سب کچھ اس کا ہے بس۔ اس کی ذات حق کی جتنی صفات ثبوتیاں ہیں اس کی کبھی نفی نہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم نفی کریں گے تو ہم غالی یا شرکی کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جو یہ کہے کہ اللہ خالق نہیں ہے، اللہ رازق نہیں ہے، اللہ زندگی نہیں دیتا، اللہ موت نہیں دیتا، اس کی صفات ثبوتیہ کی سلب بھی نہیں کرنا، صفات ثبوتیہ کو کبھی اس سے سلب نہیں کرنا۔ اگر سلب ہم نے کر دیا تو ہم شرک اور غلوف کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہاں پر پھر اس مطلب کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے کہ جب خالق کی باری آتی ہے، جس طرح بھی میں نے عرض کیا ہے یہ صفات ثبوتی ہیں ذات حق، خالق اللہ کی ذات ہے، لیکن اسی قرآن میں سورہ آل عمران میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے فرماتے ہیں انی اخلق، میں خالق کرتا ہوں، پھر آخر میں فرمایا بے نہیں اللہ کے اذن سے، لیکن خالق کی نسبت اپنی طرف دی، تو وہاں پہ خود خالق اللہ۔ تو یہ عرض کیا ہے بہت ساری اور بھی آیات مجیدہ ہیں، تو ایک قاعدہ ایک ہی ہے، جواب ان کا ایک ہی ہے، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگان نے اس کی یہ وضاحت فرمائی کہ جب بھی قرآن میں جس فعل کی بھی نسبت اللہ نے اپنے غیر کی طرف دی ہے، مثلا موت کی نسبت جب ملائکہ کی طرف دی یا رسول کی طرف دی، یا خالق کی نسبت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دی، تو فرماتے ہیں فوراً اسی نسبت کو پلٹ کر فوراً اپنی طرف دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے کا استقلال ختم کر دینا، یعنی وہ سامنے والا جو بھی ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ اگر میرے رسول کسی کی روح قبض کر رہے ہیں تو مستقل نہیں ہے، وہ میرے حکم سے کر رہے ہیں، جب تک میں نہیں چاہوں گا وہ نہیں کر سکتے۔ میرے ملائکہ قبض کر رہے ہیں، اسرائیل کا کام ہے کہ روح کو آ کر قبض کرنا، لیکن اسرائیل مستقل نہیں ہے، میرا جب تک اذن نہ ہو نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالق ہیں، سارا کچھ ہیں، لیکن سب کچھ میرے اذن سے ہے۔ اب یہاں پر کیا فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں کہ اللہ کا رسول کون ہے کہ جو رؤوف ہے رحیم ہے، یعنی کیا رافت رحمت فقط اللہ کی ہے، لیکن دنیا میں ہم تک جو پہنچ رہی ہے وہ رسالت ماب ختمی مرتبت کے وجود مقدس سے آ رہی ہے۔ اور یہ اگر کوئی بندہ اس طرف سے اس چیز کا بھی انکار کر دے، ان انوار الہیہ کے اس وسیلے کا انکار کر دے، خود امیر المومنین فرماتے ہیں فقد اشرکا، پھر یہ بھی مشرک بن جائے گا۔ اگر ادھر سے اللہ کی صفات ثبوتیہ کی نفی کر دی، ان انوار الہیہ کو مستقل مان لیا، پھر بھی ہم مشرک ہو گئے، غالی ہو گئے۔ اس طرف سے ہم نے کہا نہیں اللہ کی ذات قادر ہے، بھائی اس اللہ کا نظام ہے، قادر ہے اس اللہ کا نظام ہے کہ اس نے اپنا فیض پہنچانے تک ان انوار الہیہ کو دروازہ قرار دیا ہے۔ اور دعا نطبہ بھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ این باب اللہ، این باب اللہ، کہاں ہے وہ اللہ کا دروازہ، الذی منہ یؤتی، ایسا دروازہ کہ جس دروازے سے اللہ ہر سائل کو ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ اور خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا نحن ابواب اللہ یا نحن باب اللہ، ہم 14 اللہ کے دروازے ہیں۔ تو بس مطلب کو اب ہم نے یہاں پر کس طریقے سے لیں گے؟ بس کہتا کیا ہوا، بس جو بھی فعل کوئی بندہ، کوئی رسول، کوئی ملک انجام دے گا وہ مستقل نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہے اللہ سے، وہ اللہ کے اذن سے کرے گا۔ اب یہاں پر جو ہے عرض کیا سورہ توبہ میں کہ رحمت فقط اللہ کی ہے، دو رحمتیں نہیں ہیں۔ جب دو رحمتیں نہ ہو تو کیا مطلب ہوا؟ بس اللہ کی لامحدود رحمت دنیا میں اللہ کی مخلوق تک کس کے وجود سے پہنچ رہی ہے؟ وہ ختمی المرتبت کے وجود سے پہنچ رہی ہے۔ اس اللہ کی رحمت کو دیکھنا ہے تو رسول کے وجود کو دیکھ لو،
اس اللہ کی رحمت کو دیکھنا ہے تو ختمی اور مرتبت کے وجود کو دیکھ لو۔ تو بس دعائے ندبہ میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں وَحَبْ لَنَا رَحْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ، اے میرے اللہ مجھے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی رحمت عطا فرما، رحمت دے۔ یہ مراد قطعاً نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی رحمت اور ہے، اللہ کی رحمت اور ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ رحمت فقط اللہ کی ہے، رافت فقط اللہ کی ہے، دوئیت نہیں ہے، دو رحمتیں نہیں ہیں۔ اس اللہ کی لامحدود رحمت، اس اللہ کی لامحدود رافت دنیا میں اللہ کی مخلوق تک جو پہنچ رہی ہے، جو چیز دروازہ ہے جس کے وجود سے پہنچ رہی ہے، وہ امام زمانہ علیہ السلام کا وجود ہے۔ بڑا مطلب اور بڑا عظیم مطلب تھا، اس کو انشاءاللہ میں نیکسٹ آنے والی اپنی قسطوں میں معروضات میں انشاءاللہ عرض کروں گا، آپ تک اور واضح کروں گا اس مطلب کو۔ تو یہ عرض کیا کہ وہاب لنا، اب کیا ہوا کہ کبھی یہ نہیں کہنا کہ دو رحمتیں ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی رحمت رافت اور ہے، اللہ کی اور ہے، یہ عقیدہ غلط ہے اور یہ قطعاً غلط ہے۔ فقط ایک رحمت ہے، فقط ایک رافت ہے۔ جس طرح ارادے کے بارے میں، ارادہ فقط اللہ کا ہے۔ خود معصوم فرماتے ہیں اذا شاء شئنا، جب وہ اللہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، اور بعض روایت میں اذا شئنا شاء، جب ہم چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے۔ تو یعنی یہاں پر کیا دعیت ہے، یعنی دو ارادے ہیں؟ نہیں، ارادہ ایک ہے، ارادہ فقط اللہ کا ہے۔ اس اللہ کا ارادہ دنیا میں جن کے وجود مقدس سے ظاہر ہو رہا ہے، پہنچ رہا ہے، وہ یہ چاہت انوار الہی ہیں۔ بس قرآن کے اندر بھی ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں پائی جاتی۔ وہ عرض کیا ہے کہ اس لحاظ سے جو میں نے وضاحت آپ کی خدمت میں کی کہ سارا کچھ فعل اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اس نے دروازے بنائے ہوئے ہیں اور ان دروازوں کے ذریعے سے وہ پہنچتا ہے۔ اور ادھر سے بھی ہم نے انکار نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ یہ معصومین علیہ السلام قادر نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ اللہ بے نیاز ہے جی، وہ مستقیماً بغیر ان کے وسیلے کے، بغیر ان کے وجود مقدس سے فیض پہنچا رہا۔ اور یہ دروازے حقیقی ہیں، مجازی نہیں ہیں، یہ اعتبار نہیں ہے دنیا کی طرح اعتبار کریں، اعتباری چیزیں نہیں، حقیقت ہے، واقعیت ہے۔ لیکن ہم سنتا، اب میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، سن آپ کی روح رہی ہے، آپ نہیں سن رہے۔ اگر آپ کے بدن سے روح نکل جائے آپ نہیں سن سکتے۔ اب کون سا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے آپ سن رہے ہیں؟ وہ کان ہے، وہ اعلی سماعت ہے، یہ دروازہ ہے۔ اب یہ حقیقی دروازہ ہے یا مجازی دروازہ ہے؟ آپ کہیں گے ویسے اعتباری ہے، نہیں، حقیقی ہے۔ جس طرح رات حقیقی ہے، دن حقیقی ہے، حقیقت ہے، واقعیت، اس کا انکار کرنے والا بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ نے یہ کان ایک دروازہ بنایا ہے، ایک وسیلہ بنایا ہے، ایک آلہ بنایا ہے، سنتی روح ہے، لیکن جب تک کان نہیں ہوگا انسان نہیں سن سکے گا۔ اگر بدن سے روح نکل جائے دروازہ ہے، اب آپ نہیں سن سکتے، لیکن روح ہو اور یہ دروازہ نہ ہو پھر بھی نہیں سن سکتے۔ جب آپ کے بدن میں روح ہے لیکن آپ کا اعلیٰ سماعت ہی کام نہیں کر رہا، آپ کی بینائی نہیں کام کر رہی، تو کہاں سے انسان سنے گا؟ کیونکہ دروازہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اصول کافی کے اندر یہ روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے چلہ نکالا، مناجات کی، ذات حق سے کلام کی، پر کوئی جواب نہ آیا۔ عظیم روایت ہے، عظیم روایت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ شخص آیا، اس نے کہا جی میں نے چلہ نکالا، مناجات کی، 40 دن اللہ کو پکارا، مجھے کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خود ذات حق سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پالنے والا یہ تیرا عبد تھا، تیری بارگاہ میں 40 دن مناجات کی، تجھے پکارا، تزکیہ نفس کیا، آپ نے کوئی جواب اپنے عبد کو نہ دیا۔ آواز قدرت عیسیٰ یہ مجھے پکار رہا تھا، در حالانکہ آپ کی نبوت میں شک کرتا تھا، انکار نہیں، شکا فی نبوت کا، عیسیٰ آپ کی نبوت کا میں شک کرنے والا تھا۔ اس نے اس دروازے کو چھوڑ دیا جو دروازہ میں اللہ نے بنایا تھا، تو میں اس کو کیسے جواب دوں؟ تو کیسے؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا دروازہ ہیں، تو یہ وہ جو کئی درجے عیسیٰ سے افضل ہیں، میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام، یہ وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ اس لیے دعا ندمہ میں پڑھتا ہے این باب اللہ الذی منہ یؤتی، کہاں ہے وہ اللہ کا دروازہ جدھر سے اللہ ہر چیز بندے سائل کو ہر چیز عطا کرتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں اسی مطلب کو میں مزید اور واضح کروں گا، تاکہ بہت سارے ابہام بھی ختم ہو جائیں، اور اسی دعا ندبہ کے تو فعل ہمارے اندر حقیقی توحید اور حقیقی ولایت ہمیں
مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ منتظر آج سارا جہاں ہے، آپ آ جائیے، جانشین